वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह करीम ने कुरान अज़ीज़ में इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, क्या जो जानने वाले लोग हैं वो उनके बराबर हैं जो नहीं जानने वाले? तो जानने वाले ना जानने वालों के बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह करीम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो जानने वाले लोग पैदा फरमाए हैं, उनमें से बिलखुसूस आज हम हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़िक्र खैर करेंगे। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप 132 हिजरी में तकरीबन आपकी विलादत बासादत है, पैदा हुए, और 199 हिजरी में आपका विसाल हुआ। आपकी उम्र इस अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 97 साल की बनती है, 57 साल की बनती है। हज़रत इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी ज़ात पाक का क्या ज़िक्र है कि आपके वालिद गिरामी आपको लेकर मदरसे में आए हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास। आपके चूँकि आप अजीज़ रिश्तेदार भी थे, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक़्त लेकर आए तो आपके वालिद गिरामी हज़रत हसन शैबानी अर्ज़ करने लगे। आपने पूछा कैसे आना हुआ? तो उन्होंने बताया, हुज़ूर इसलिए आए हैं कि ये मेरा बेटा है, इसका नाम मोहम्मद है, तो इसको आपके हल्का दर्स में मैं दाखिल करवाने के लिए आया हूँ। जब हज़रत इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की निगाह मुबारक पड़ी तो देखते क्या है कि वो इतने हसीन व जमील, जिस तरह उनका नामे पाक था मोहम्मद, तो नामे पाक के फैज़ से उनका हुस्न व जमाल भी बेशुमार था। नामे पाक का फैज़ ऐसा था, जिस वक़्त उनका हुस्न देखा तो आपने इरशाद फरमाया, चूँकि दर्स निज़ामी में आपने दाखिला करवाना है तो ऐसा कीजिए, कुरान पाक इसके लिए हिफ्ज़ करना कुछ ज़रूरी है, क्योंकि कुरान पाक के आयात बय्यनात से मसाइल को अख़ज़ करना होता है। इसलिए यूँ कीजिए, मेरा मशवरा ये है। आपने मशवरा अता फरमाया कि मेरा मशवरा ये है कि इनको पहले कुरान शरीफ हिफ्ज़ करवा लीजिए, क्योंकि आपने देखा और सोचा कि अगर ये दर्स में बैठे, जमात में तलबा के पास बैठे, तो तलबा की कहीं तवज्जो जो है सबक से हटकर इनकी तरफ ना हो जाए। हुस्न जमाल ठाठे मार रहा था। हुस्न तो वो है जो सर चढ़कर बोले। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इजाज़त मशवरा दिया, फरमाया पहले इनको हिफ्ज़ करवाएं। हज़रत हसन शैबानी हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी उनको लेकर चले गए। जिस वक़्त लेकर चले गए तो 8 दिन के बाद दोबारा हाजिर हुए। जब हाजिर हुए तो आपने इरशाद फरमाया, आपका कैसे आना हुआ? तो उन्होंने गुजारिश की कि हुजूर, जो 8 दिन पहले मैं हाजिर हुआ था कि इनको दर्स निज़ामी में दाखिल करवाना है आपके पास, ताकि इक्तसाब फैज़ करें, इक्तसाब इल्म जो है वो लें, तो हुजूर इस मकसद के लिए आया हूँ। आपने इरशाद फरमाया, तो मैंने तो कहा था कि पहले इनको हिफ्ज़ करवा लें तो फिर जो है वो ले आइएगा। तो उन्होंने अर्ज़ की कि हुजूर
وہ پچھلے ہفتے میں جب آپ نے ارشاد فرمایا تھا تو میں لے گیا تھا. آج 8 دن کے اندر اندر حضرت امام محمد نے یعنی میرے بیٹے نے قرآن پاک مکمل حفظ فرما لیا ہے. آپ کا جی جہاں سے چاہتا ہے ان سے سوال کیجئے، پوچھ لیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھیں حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ بن حسن شیبانی نام پاک کا کتنا فیض ہے کہ انہوں نے 8 دن کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ ان کا حسن و جمال اسی طرح ہے. میں نے تو سوچا تھا کہ چلو کچھ وقت وہاں لگ جائے گا پھر یہ آئیں گے، لیکن یہ دوبارہ 8 دن میں حفظ کر کے آگے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا پھر ایسا کیجئے جناب حسن شیبانی ان کو لے جائیے اور لے جا کر ان کا حلق کروا دیجئے، ٹینڈ کروا دیجئے. جس وقت وہ لے گئے حکم کے مطابق جا کر ٹینڈ کروا کے لے آئے، حلق کروا کے لائے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دیکھا کہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا پھر ایسا کرو کہ یہاں پر ایک پردہ لگا دو اور مدرسے کے پچھلے دروازے سے یہ آ جایا کریں فلاں وقت پہ اور پردے کے پیچھے بیٹھا کریں تاکہ کسی کی نظر ان پر نہ پڑے اور وہ سبق سے نظر ہٹ نہ جائے. اس لیے جو ہے یہاں پر ایک پردہ لٹکا دیا جائے اور پھر یہ مجھ سے پڑھ سکتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی نگاہ مبارک کیسی ہے کہ آپ نے کس طرح کا اہتمام فرمایا، تقوی طہارت کا اہتمام کیسا ہے، تو آپ نے ان کو پردے کے پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے رہے، اکتساب فیض کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب عمر مبارک جو ہے وہ 18 برس ہوئی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا. آپ کی جو پیاس تھی علم کی وہ نہ بجھی، تو آپ نے پھر حضرت امام ابو یوسف جو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہی شاگرد ہیں، ان سے پھر علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ پھر کچھ وقت آپ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس چلے گئے، وہاں جا کر کے تقریباً 3 سال وہاں رہے ان کے پاس. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک سفر میں تھے، اللہ کریم نے آپ کو ایسا امت کا رہنما بنایا کہ سفر میں تھے تو مسافر سارے رات کے وقت سوئے رہے. صبح کا وقت ہوا، ایک شخص نے اذان پڑھی، اذان کے بعد جماعت کا وقت ہوا. لوگوں نے اصرار کیا کہ حضور آپ جماعت کروائیں. آپ اٹھے اور اپنے اوپر سے چادر اتاری اور مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے. لوگوں نے نماز کے بعد گزارش کی کہ حضور ہم بھی رات سوئے رہے، آپ نے بھی چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، تو آپ نے وضو نہیں فرمایا نماز فجر سے پہلے. آپ نے ارشاد فرمایا لوگو آج رات میں نے قرآن پاک سے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 360 مسائل اخذ کیے ہیں. میں رات سویا ہی نہیں، باوضو تھا، ساری رات مسائل اخذ کرتا رہا، تو جب سویا ہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اس لیے جو ہے میں نے فجر کی نماز امامت کروائی ہے، نماز پڑھائی ہے، کیونکہ میرا وضو پہلے سے ہی تھا. یہ ہے وہ امام حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا فقہ حنفی کے اندر بہت بڑا کردار ہے، اور آپ کے مسائل جو ہے اخذ کیے ہوئے اول سے لے کر کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الوصایہ تک، آخر کتاب تک فقہ کی کتابوں میں آپ کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں. آپ کے مسائل قرآن و حدیث سے اخذ کیے ہوئے وہ بیان کیے جاتے ہیں. آپ کے حسن و جمال کا ایک اور واقعہ سنیے. حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ہستی پاک وہ تھی، نام پاک کے فیض سے آپ کا حسن و جمال یہاں تک تھا کہ قافلہ وہ پھر گزر رہا تھا تو گزرتے ایک یہودیوں کے یا عیسائیوں کے یعنی کافروں کے بستی کے پاس سے گزرا.
جب گزرا تو لوگوں نے چند لوگوں نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، کیونکہ وہ نقاب کیا ہوا تھا، پردہ ڈالا ہوا تھا، لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمیں ان کی زیارت کروائیں، یہ کون ہیں، بڑی باروب شخصیت ہے، ہمیں ان کی زیارت کروائیں۔ تو جس وقت انہوں نے زیارت کا اصرار کیا تو ایک دفعہ آپ کے چہرہ انور سے وہ پردہ ہٹایا تو جتنے لوگ تھے وہ سارے جو ہے انہوں نے فوراً دیکھتے ہی زیارت کرتے پڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ جس وقت انہوں نے یہ پڑھا، وہ کلمہ شریف ایسے دیکھتے ہی، حسن پاک کو کی زیارت کرتے ہی انہوں نے بلند آواز سے پڑھا، سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا، ساری بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا ہمیں بھی زیارت کروائیے۔ جس وقت انہوں نے بھی زیارت کی، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا حسن پاک دیکھ کر، آپ کے چہرہ پاک کی زیارت کر کے وہ بھی سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہیں حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن کی زیارت کر کے پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان علماء کی فیض و برکات عطا فرمائے، اور ان کی جو تعلیم ہے ہمیں اس سے نفع اٹھانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما اور رہبر جو ہے یہ امام ہیں، اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بعض مورخین کے اندازے کے مطابق یکم ذی-القعدہ جو ہے یہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن ہے، اس لیے جو ہے ہمیں ان کے لیے پڑھ کر اصالہ ثواب کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔